بہت سی فرمائشیں میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہیں. میرے لیے یہی اعزاز کم نہیں ہے کہ آپ منتظر ہیں مالک کے ذکر کے لیے. بہت سی چیزیں پیش نظر ہیں. پچھلے سال بھی آپ سے گفتگو رہی، اسی تواتر میں بانیان کی خواہش تھی کہ مزید بھی بات ہو سکے. ایک دو جملے اس لیے کہنے جا رہا ہوں کہ جو احباب، جو چہرے میری آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں، جو پچھلے سال بھی یہاں تھے، وہ ساتھ مل سکیں، اور جو نہیں تھے وہ بھی کم از کم وہاں آ سکیں. یہ کسی بھی شخص کا اپنا اعجاز نہیں ہے کہ اس کی ذہانت اتنی ہو کہ اس سال بھر کی باتیں اسے یاد رہیں. یہ اس ذکر اور اس منبر کا اعجاز ہے کہ سال پہلے بھی جو کہا ہو، جب واپس آ کے کھڑے ہوتے ہیں سب یاد آ جاتا ہے. آپ سلامت رہیے. وہیں سے شروع کرنے لگا ہوں جہاں پچھلے سال چھوڑا تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور دوسرا، استاد آپ کو اگر اچھا مل جائے تو بہت سی منزلیں طے ہو جاتی. ہم نے جوتیاں اٹھائیں. خدا مالک مولا بلند درجات مزید بلند کرے. قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کے ان کا ایک جملہ یاد آ گیا. وہ اکثر کہا کرتے تھے، خطیب وہ نہیں ہوتا جو اچھا خطاب کر جائے، خطیب وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے خطاب کرنے والے کی بات کو آگے بڑھائے. تیاری تو سبھی کر کے آئے ہوتے ہیں نا جی، قبضے کا مضمون تو سب کا ہی ہوتا ہے آج. تو کوشش کروں گا ایک دو جملے پچھلے سال سے ہم آگے بڑھیں. ایک دو باتیں جو میرے بھائی کر رہے تھے بہلول صاحب، ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بادشاہ کی جیسے رضا، میرے مولا ولی العصر کی جیسی مرضی کہ ان کی پاک ماں کا، ان کی پاک جدہ کا ذکر ہو. جیسے جیسے آپ کی نیتیں رہیں گی، جیسے جیسے آپ اپنے قلب میں ارادہ کریں گے، آپ کے ارادے کی عطا مجھ پہ ہوتی رہے گی. میری حیثیت ڈاکیے کی ہے، ڈاک دینی ہے میں نے. آپ کے حصے کی ہے میرے پاس، میرے حصے کا کچھ نہیں. لیکن ایک بات طے ہے، ڈاک دیتے ہوئے یہ کہا گیا تھا اگر وصول نہ کی جائے تو واپس لانے کا حق میرے پاس موجود ہے. تو جیسا آپ کا نصیب ہے اس کو کھول کے رکھیے گا، وصول کر لیجئے گا. آغاز تعارف اور تعریف ملتے جلتے سے لفظ ہیں. ایک ہے تعارف جو کسی کا کروایا جاتا ہے، اور ایک ہے تعریف جو کسی کی جاتی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ دونوں لفظ بڑے عام ہیں ہمارے ہاں. کوئی ایسی بات میں نے کرنی نہیں ہے جسے سوچنا پڑے، سمجھنا پڑے، بعد میں دوڑنا پڑے. ایک تعارف، ایک تعریف. تعارف کروایا جاتا ہے، تعریف کسی کی جاتی ہے. مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا، پہلے تعارف ہونا ضروری ہوتا ہے یا تعریف ہونا؟ سوال ہے صرف اس کو ذہن میں. پہلے یہ تعارف ہوگا یا تعریف ہوگی؟ تعارف ہوگا، بتایا جائے گا جی کون ہے. اب موسیٰ حیدر کون ہے کیا پتا کسی کو. تعارف کیا ہے؟ وہی سب کچھ ہے کہ ذاکر حسین ہے. یہ ہو گیا تعارف. پہلے کروایا جائے گا، پھر تعریف ہوگی کہ یہ ذاکر ذکر کیسا کرتا ہے. تمہید کا وقت تھوڑا مجھے 5 دن نہیں پڑھنا قبلہ. پھر یہی ہے نا، کون ہے اور کیا کرتا ہے. کون، یہ ہو گیا تعارف. اب کیا کرتا ہے یہ ہوگی تعریف. مجھے ذرا انصاف سے بتاؤ، اللہ کا تعارف کس نے کروایا ہے اور تعریف کس نے کی ہے؟ آپ سلامت رہیے. بات آپ تک پہنچی ہے، میں اس کو وضاحت کروں گا، کھلے گی، اور اس کے بعد پھر جہاں مالک کی مرضی. اللہ کا تعارف کس نے کروایا ہے اور اللہ کی تعریف کس نے کی ہے؟ تعارف کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہو جو اللہ کا کروائے. اللہ خود تو نہیں تعارف کروائے گا نا جی. میں اللہ ہوں مجھ سے ملو،
ایسا تو نہیں نا, کوئی تو ہونا چاہیے جو بتائے وہ اللہ ہے, اور جب وہ بتائے گا کہ وہ اللہ ہے تو یہ بتانے کے بعد جتنا وہ بتائے گا کہ وہ کیسے اللہ ہے وہ اتنا ہی اکبر ہوتا جائے گا. میں نے مشکل بات بہت جلدی سے کر دی, اور جو وصول کر گئے ہیں ان ہاتھوں کو سلام ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تمہید کے لیے بہت وقت مانگتا ہے, لیکن میں نے لفظ مالک نے عطا کیے آپ کے آگے جتنے آسان رکھ سکتا تھا. اللہ اکبر ایک صدا ہے, ایک کلمہ ہے, ایسے ہی ہے نا. اللہ اذان میں ہوتا نہیں, اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا نہیں, اللہ بڑا ہے. اگر سب سے بڑا ہے تو پھر یہ باقی سب دکھاؤ. ہائے 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 ہائے, خدا کا واسطہ ہے آپ سلامت رہیے. تھوڑا سا یہ جو آپ کی اعصاب پہ سردی ہے, میں چاہ رہا ہوں ولایت کی گرمی سے اس کو بدل دوں. بھئی باقی سب آپ سلامت. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, بولتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ جی زیدی صاحب ولایت پڑھتے ہیں. آپ یقین جانیے میں نے آج تک ولایت پڑھی ہی نہیں ہے. میں ابھی تک اس کوشش میں ہوں کہ یہ سمجھ اور سمجھا سکوں بشریت کے تقاضوں میں کہ توحید کیا ہے. میں صرف تعارف توحید پڑھتا ہوں, کیونکہ جی آج کل حالات بڑے خراب ہیں. جی زئی صاحب بچوں کو بتائیں جی ولایت کے بارے میں. جی تیرو ولایت کے بارے میں کیا بتائیں؟ وہ جی بڑا مسئلہ ہے. ولایت کبھی مسئلہ تھا ہی نہیں. سلامت رہیے. دیکھیے آغاز ہے, میں 2-3 جہتیں کھول رہا ہوں, بس انہی جہتوں پہ گفتگو رہے گی جہاں تک میرے مالک کی رضا رہی. ولایت کبھی مسئلہ تھا ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ توحید کیا ہے. جب مولوی کی سمجھ میں یہ آ گیا نا توحید کیا ہے, تو پھر مسئلہ پوچھنے مولوی کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھ لیں یا چھوڑ. مولا آپ کا سلام ہے. ان ہاتھوں کو مالک اپنے ذریع پہ مس کرنا نصیب کرے. مل کے حیداری آپ آباد رہیں. توحید سمجھ میں آ گئی تو پھر یہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا کہ علی کے نام سے عبادت باطل ہے یا قبول ہے. دیکھیں جی جھگڑا تو یہ اس دن سے شروع ہوا نا جب کہا گیا علی کے نام سے باطل ہو جائے گی. پڑھیں آپ کی مرضی, نہ پڑھیں آپ کی مرضی. میرا کیا ہے, میں پڑھتا ہوں میری مرضی. اگلا جملہ کہوں گا ہی نہیں, کیونکہ وہ کہہ کے اگر اگلا سانس نہیں آیا میں نے کافر ہو کے مرنا ہے. آپ سلامت رہے, مولا آپ کی زندگی کرے. اسی کا نام عقیدہ ہے. آپ آباد رہیے, آپ سلامت رہیں. قبلہ جی پڑھ لیں, جی پڑھ لیں. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ علی کا ذکر کرنے سے صرف نماز میں جھگڑا کیوں ہے. عبادتیں اور نہیں ہیں, خالی نماز پہ جھگڑا ہے. جی نماز میں جی وہ جی یہ ایک نعرہ لگتا ہے اکثر, میں اس سے سادہ کر کے نہیں بتا سکتا, ایک جملے میں پورا. اکثر سنا ہوگا آپ نے ملنگوں کی زبانی, فقیروں کی زبانی, آپ سب بھی, دم دم میں علی, ہر دم میں علی, ہے نا سنا. یہ دم کیا ہوتا ہے؟ دم دم میں علی, ہر دم. اکثر لوگ اگر آپ پوچھیں جی دم کیا ہے تو کہیں گے جی سانس, ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, لیکن مکمل جواب نہیں. اگر اجازت ہو تو مکمل جواب دوں.
सांस को दम नहीं कहते। आपने सांस लिया ना, अब जरा गौर से देखिएगा भी सुनिएगा भी। आपने सांस लिया, पूरा हो गया ना सांस, अब पूरा हुआ। यानी सांस लेते हुए पहले खींचना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ता है। मौला का फरमान है, मौला अली का, कि अगर तुम पर इजहारे तशक्कुर वाजिब कर दिया जाए तो तुम्हारे हर सांस पर 2 दफा सजदा शुक्र लाजिम है। हाय 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 हाय। आप सलामत रहे, आप आबाद रहें। आप यकीन करें, लाला मूसा जिंदाबाद। मेरी तवक्को से आगे कई मंजिलों पे जाके आपने इस फरमान को वसूल किया है, मुझे वजाहत ही नहीं करनी पड़ी। 2 दफा सजदा शुक्र लाजिम हो जाएगा तुझ पे। अब साहिल ने पूछा मौला क्यों? कहा जब तू सांस खींचता है, अगर तुझे छोड़ने की मोहलत ना दी जाए, आप जी हैं, मौला आपको सलामत रखे। अंदर की अंदर रह गई ना किबला, सांस अंदर है, अंदर ही रह गया, छोड़ना नसीब ही नहीं हुआ। तो अब छोड़ा सांस, अब ये नसीब हुआ शुक्र। अगर छोड़ दिया, अगला खींचना नसीब नहीं हुआ। यानी हर सांस में 2, एक बार सांस खींचा है उसका शुक्र का सजदा, एक बार छोड़ दिया उसका सजदा। कहां अल्लाह अल्लाह मौला मौला मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगला दे, जमीन दे, जायदाद दे, औलाद दे, कितनी दुआएं मांगते हो। कभी ये भी मांगा है अल्लाह मुझे अगला सांस दे। यानी हमें पता ही नहीं चलता हम अपने ताई कितने कमजर्फ हो जाते हैं। और जो बिना मांगे तुझे सांसें दे रहा है वो रिस्क नहीं दे सकता। आप जियो, मौला आपको सलामत रखे। आप आबाद रहे, मौला आपकी जिंदगी करे, देगा ना तो बाओ उसका उस पे छोड़ो, वो जानता है कब देना है, किसे देना है, कैसे देना है, कितना देना है। लोगों को औकात से बाहर होते हुए देखा है, इतना छिन जाने वालों को नहीं जितना मिल जाने वालों को देखा है। जहां है शुक्र अदा कर। दो क्यों दो? क्योंकि ये एक सांस नहीं है किबला, जिसे आप एक सांस कहते हैं वो 2 हैं। एक बार खींची, एक बार छोड़ी। अब आप कहेंगे बात क्या हो रही थी, कहां आ गए? ये जो आप खींच रहे हैं सांस है, जो छोड़ रहे हैं ये सांस है। अब आहिस्ता कीजिए या तेज तेज, तवक्कुफ यानी वक्फा तो होगा, या फिर ये जो सांस खींचने और छोड़ने के दरमियान हल्का सा लम्हा आता है ना, इसे कहते हैं दम। हाय हाय हाय, शाबाश और जिंदाबाद लाला मूसा। मौला आपको सलामत रखे। किबला हो गई है मजलिस, आप सलामत रहो। ये 2 सांसों के बीच के वक्फे को कहते हैं दम। तू हमें कह रहा है अली के नाम से इबादत बातिल है, अरे हम कहते दम दम में अली। सांस छोड़, जिसके दम में अली नहीं है उसकी सांसें हराम। आप जी हैं, आप जी।
آپ سے کر دیتا کہ دم دم علی نے بسم میں اللہ ہوں پڑھنا سارے مومنوں کو قرآن بسم نعرہ حیدری ایک بار پھر قرآن پڑھو نعرہ حیدری نعرہ حیدری آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ آج پتہ چلا نا جی یہ دم دم میں علی، یہ دم کیا ہے؟ ہم تو اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ ایک سانس بھی نہیں چھوڑنا۔ فقیر نے معاملہ ہی ایسا نکالا نا قبلہ، ہر سانس میں 2 بار سجدہ شکر کون کرے؟ ان کے درمیان میں علی علی کرو، جو سانس آئی اس میں بھی قرآن ہو گیا، جو گئی اس میں بھی قرآن۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، مالک آپ کو سدا اس ولایت پہ قائم رکھے۔ یہ جسے آپ کہتے ہیں نا خطبہ فدق، دیکھو کتنی جلدی جلدی میں وہ سارے حکم ساری فرمائشیں میرے ذہن میں ہیں، تیزی تیزی سے آؤ، جیسے جیسے میرا مالک کڑی ملاتا رہا آپ کے پاس کوشش یہی کروں گا بے ربط نہ ہو، جسے آپ خطبہ فدق کہتے ہیں، مخدومہ عالیہ کا خطبہ۔ مجھے ایک بات بتائیے، اسے خطبہ فدق کس نے نام دیا؟ میں بڑا سوال کر رہا ہوں، حجرے کی سرگوشی نہیں ہے، کسی کے کان پہ منہ نہیں رکھا، کل جی ٹی روڈ کو بلاک کر کے وہاں چوک پہ کھڑے ہو کے سوال کرو نا تو وہاں بھی زیدی اتنی ہی گرجدار آواز میں بولے گا۔ بی بی نے تو نہیں کہا تھا یہ میں خطبہ فدق دینے آ رہی ہوں۔ یہ بعد میں تاریخ میں کیوں کسی نے لکھ دیا کہ یہ خطبہ فدق تھا؟ یاد رکھنا، جب بھی کوئی کچھ لکھتا ہے تو لکھا ہوا پڑھو ضرور، مگر تحقیق کرو، یہ تو لکھ دیا ہے، چھپایا کیا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، اب میرے پاس ایک مجلس ہے، مجھے اس میں تمہیں بہت کچھ دے کے جانا، بڑی توجہ رکھنا، بہت تیزی سے بھی نہ روکے۔ چھپایا، یہ اسے خطبہ فدق کا مطلب، فدق کا تو مقدمہ تھا، فدق ہی کیوں کہا؟ چھپایا کیا ہے بتاؤں؟ دیکھیں ہم گئے مجلس پڑھنے، بانی نے کہا جی دیکھ صاحب مولا علی کے فضائل پڑھنے ہیں۔ ہم ممبر پہ گئے اور اچانک شروع ہوئے اور مولا حسین کے فضائل پڑھ کے یہ جا وہ جا، اب لوگوں نے سن لی، مومنی حسینی ماتمی عزدار نعرے لگائے، خوب خوش ہوئے، لیکن مجلس سے باہر جا کے ایک بات ضرور کی، وہی گل جی ذاکراں دا قبضے دا مضمون، وہی 4 گلاں بس رٹیاں، وہی سنا سنا کے بعد کیا بھی سی مولا علی پڑھ دے۔ اب علی اور حسین میں فرق کوئی نہیں ہے، حسین بھی علی ہے، علی بھی حسین ہے۔ لیکن بات تو آئے گی نا، چاہا کیا تھا؟ تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں نے کیا پڑھا ہے؟ جو میں نے پڑھا ہے اسے پڑھ کے یا سن کے ہی پتا چلے گا نا کیا پڑھا ہے۔ یہ تاریخ میں خطبہ فدق نام لکھنے والوں سے پوچھو، پہلے اس خطبے کو پڑھو تو صحیح کہ لکھا کیا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ آگے آئے اور مجھے بیچ میں کوئی اتنا لمبا وقفہ نہیں ڈالنا کہ آپ کے اعصاب واپس بیٹھ جائیں۔ متن یعنی تحریر کا جو اندر لکھا ہوا ہوتا ہے اسے متن کہتے ہیں، پہلے متن پڑھو تو صحیح، اس کے بعد طے کرنا کہ اس کو خطبہ فدق کہنا بھی چاہیے یا نہیں۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مقدمہ فدق تاریخ میں بڑا مشہور ہوا، بی بی کا حق تھا، بی بی آئیں، نہیں دیا نہ دی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ فدق لینے آئیں؟ اس زمانے کو کوئی تو وجہ بتانی اور دکھانی تھی نا، ورنہ فدق کیا ہے؟ بی بی کی کنیز کے قدموں میں پہنی ہوئی نالین کے تلوے سے گری ہوئی خاک کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ سلامت رہیے، میں نے کوشش کی ہے کچھ بات ہو سکے۔
ابھی دیکھیں آپ نے ملکہ حبش میری پاک معظمہ عالیہ کے بارے میں بہلول بھائی کیا خوبصورت انداز میں کہہ رہے تھے. کنیز کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کے ذہن میں کنیز کسے کہتے ہیں, لیکن میں صرف معنی بتا رہا ہوں, آگے آپ کی مرضی. اب آپ نے ذہن میں اگر کسی سے سن کے یا پڑھ کے ایک خلاصہ بنا لیا کنیز کون ہوتی, تو رکھیے گا, میں صرف لفظ کے معنی بتا رہا ہوں. کنیز لفظ پتہ کس سے نکلا ہے؟ ہر لفظ کا ایک ہوتا ہے مصدر, یعنی ہر لفظ کسی لفظ سے نکلا ہوتا ہے. اب جو لوگ پچھلے سال تھے وہ یاد کریں, جیسے میں نے بتایا تھا اللہ ایک اسم ہے, یہ کسی اسم سے تو نکلا ہے. اللہ اسم نکلا ہے الہ سے, الہ اسم اللہ سے بھی بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, الہ اللہ سے بھی بڑا ہے. اسی کا اسم ہے لیکن اس سے بھی بڑا. ہر لفظ سے کوئی لفظ نکلتا ہے, ایسے ہی کنیز بھی تو کسی سے نکلا ہے نا. کنیز لفظ نکلا ہے کنز سے. سنا لگا نا, کن تو کنز المخفی. کنیز کنز سے نکلا. کنز کہتے ہیں خزانے کو, اور کنیز کہتے ہیں خزانے کی پہرے دار کو. ہائے 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 ہائے, کنیز کہتے ہیں خزانے کی پہرے دار کو. اب کنیز سیدہ کا مطلب یہ ہے سیدہ کے پاس جو خزانہ ہے اس کی پہرے دار کو فضہ کہتے ہیں. آپ سلامت رہو, آپ آباد رہو, آپ آباد رہیں, مولا آپ کو سلامت رہے. فدق لینے کی یہ مالک نے وہ سب تاریخ فدق میں پڑھنے بیٹھا تو پھر ایک لمبا معاملہ ہو جائے گا. خیبر میں جب فتح ہوا, یہودی آیا, اس نے ہدیتاً تحفتاً جو بھی معاملات ہیں سب جانتے ہیں, مالک کو دی. اللہ کا حکم قرآن میں موجود ہے, جو جس کا حق ہے اسے دے دیں. اللہ نے حکم دیا, مالک نے لکھ کے تحریر مہر انگوٹھی لگا کر بی بی کو دے دی. بی بی کے پاس پہلے بھی تو وہ آباد تھی نا زمین, بنجر تو نہیں تھی, کاشتکاری ہوتی تھی. مخدومہ نے ایسا بہترین, بڑی تیزی سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تاریخ ہے, یہ ان دنوں میں اگر آپ کے پاس نہیں آئے گی تو بچے بڑے میرے تو کن دنوں میں آئے گی, لیکن بہت تیزی کے ساتھ میں کہوں گا, اس کو بس سمیٹ لیجئے گا, اور ریکارڈ ہو رہا ہے, لائیو جا رہا ہے, حصہ بن جائے گا. بی بی نے کیا بہترین نظام وضع کیا وہاں پر, مولا علی کی سربراہی میں وہاں پہ کاشتکاری کا نظام ایک بڑا, اور کیا کیا فصلیں کاشت ہوئیں. بہترین عرب کے اور اس کے قرب و جوار کے نزدیک کے اور دور دور کے جو بھی کاشتکار تھے, جسے آپ یقیناً سمجھیں گے, آپ اس زمین سے وابستہ ہیں, مزارے کہتے ہیں نا, جیسے مزارے جو زمینوں پہ کاشتکاری کرتے منگوا, جو فصل اگانے پیدا کرنے میں ماہر تھا نا, انہیں بلایا گیا, وہ زمین کا حصہ انہیں دیا گیا, کاشتکاری کرو, یہاں پہ فصل اگاؤ, اپنے خاندان کو بھی لے آؤ, وہیں پہ گھر بنایا, وہیں پہ خاندان سمیت رہو. یہ بتا رہا ہوں باغ فدق کہہ کے, جسے باغ تک محدود کر دیا ہے, میں اس کی حدود بتا رہا ہوں. اپنے خاندان کو بھی لے آؤ, خاندان سمیت یہیں پہ فدق کے اندر گھر بناؤ, یہیں پہ رہو. یہ زمین کا ٹکڑا یہ تمہیں دیا, یہاں جو فصل اگانے میں تم ماہر ہو وہ فصل اگاؤ. فصل اگ کے تیار ہو جائے, جب فصل اتاری جائے تو سب سے پہلے اس فصل میں سے اگلی فصل اگانے تک تمہارے خاندان کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق اپنا حصہ نکالو, جو باقی بچ جائے وہ لے کے جاؤ منڈی میں, اپنے ہاتھ سے اگائی فصل کو خود بیچو, جو ملے وہ لے کے آؤ, لیکن اگلی فصل اگانے تک جو تمہاری ضروریات کے لیے پیسہ چاہیے پہلے وہ پیسہ اپنے پاس رکھو, اب جو بچ جائے وہ میرے علی کے پاس آ کے دو. ہائے ہائے, اتنی جلدی فدق آپ کو ایسے کوئی نہیں سنائے گا جتنی جلدی میں نے آپ کو تشریح کر کے سنا دیا. ایسے قبلہ ایک نہیں, کتنے خاندان تھے جو دور دراز سے بلا کے آباد کیے تھے. نزدیک والے اور ہیں کہ جن کے نزدیک گھر تھے, انہیں اجازت تھی کہ آپ کو یہاں گھر بنانے کی ضرورت نہیں, آپ اپنے گھر میں رہیں,
لیکن کام وہ یہی کرتے تھے. جو دور دور سے آئے تھے وہ خاندان سمیت آئے, ان کے گھر بھی یہیں پر تھے. اب مولا علی کے پاس آ کے دو مالک اگلی فصل اگانے کے لیے جو بھی ضروریات ہوتی تھی وہ ان کو دے کے, یہ جو باقی بچ جاتے تھے نا, یہ جو باقی, درود پڑھیے گا بلندتر صلوات. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, بار دیگر بلندتر صلوات. بڑا پیارے بھائی, وہ ولایت والا بھائی ہوتے ہیں. بھائی ہونے کے لیے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک جملہ کہتا ہوں, پتہ نہیں کیوں اب آ گیا یاد, دیکھیں اب آپ کو دیکھ کے یہ جملہ یاد آیا. کبھی کبھی کہتا ہوں, ماں کے پیٹ سے نا بھائی پیدا ہوتا ہے, لیکن میں ایک نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں, ماں کے پیٹ سے شریک پیدا ہوتا ہے. جائیداد میں شریک, مال و دولت میں شریک, جو کچھ آپ کا خاندان میں ہے اس میں وہ آپ کا شریک ہے. ماں کے پیٹ سے شریک پیدا ہوتا ہے. حقیقی بھائی ہوتا ہی ولایت والا ہے. آپ سلامت, آپ آباد رہو. تو میں ولایت پہ جو ہے وہی بھائی ہے. مالک ان کو دیتے, یہ اب اگلی فصل کے پیسے لے جاؤ اور فصل. دیکھیں میں بالکل وسط میں نے رکھا ہے, جو آپ سننا چاہتے ہیں, جو آپ کے خون کو گرمائش دیتا ہے, آپ کو وہ سنا کے میں ایسی جگہ پہ لایا ہوں جہاں لا کر اب مجھے تھوڑی علمی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے. وہ حصہ فدق کا جو نہیں پڑھا جاتا میں بڑی تیزی سے صرف تشریحاً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور پھر واپس اختتام کرنے پلٹوں گا. میں خطبے پہ کھڑے, یاد رکھیے گا. اور ولایت کے چند جملے سنا کے میں خطبے پہ لے کے آیا ہوں. کیوں, یہ ابھی پتہ چلے گا. دیے وہ جا کے اگلی فصل کاشت کرنے لگ جاتے. اب جو مولا علی کے پاس آ گئے وہ کیا کرتے تھے مولا علی, پتہ کیا, بلایا اپنے اصحاب کو, سلمان ہیں, ابی ذر ہیں, مقداد, بلایا ایک ایک, ان کو دیے وہی رقم. اور ایک لفظ بتاؤں گا جو مولا علی کہتے تھے, پوری تفصیل میں نہیں. ایک شخص کو, اب میں مثال دے رہا ہوں, اس کو کہا تم دائیں سمت جاؤ, ایک کو کہا تم بائیں سمت میں جاؤ, ایک کو کہا تم سیدھے جاؤ. مثال دے رہا ہوں, ایسے الگ الگ سمتوں میں پیسے دے کے, اور کہا بس چلتے جاؤ, جہاں جہاں بھی میرے چاہنے والوں کی ضرورت دیکھو اس وقت تک چلنا جب تک یہ رقم ختم نہ ہو جائے. میں نے مولا کے فرمان کو مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیا, وقت کی اجلت ہے اس لیے کہ جو بھی علی والا جس کی جو ضرورت ہے مولا دے کے کہتے تھے جاؤ, یہ سب کو وظیفے, جس کو آپ بولتے ہیں نا وظیفہ باندھ, وہ مولا کی طرف سے ان سب کو دیے جاتے. اب پتہ چلے گا تاریخی اعتبار سے آپ کو کہ فدق پر کیوں قبضہ ہوا تھا. یہ ہے تاریخی وجہ. آپ تب تک مقدمہ کیا لڑیں گے جب تک آپ کو وجہ نہیں پتا, جب تک قتل کی وجہ نہ ہو نا, کاز آف مرڈر. تسی ویپن آف مرڈر بھی لے کے چلے جاؤ عدالت, وہ کہے گا جی وجہ کیا ہے قتل کی, پہلے اس پہ بات ہو. قبضے کی وجہ کیا ہے فدق پر؟ اگر باغ ہی تھا, ایسا باغ نہیں تھا. میں کیا بتاؤں آپ کو فدق کی حدود, کبھی صرف فدق پر اشرا ہو تب پڑھوں گا تھوڑا سا, لیکن ایک جملہ پڑھ کے میں آؤں وہاں جہاں آنا ہے. یہ تو وہ آنے والا جو آنے والا ہے وہ آ کر بتائے گا کہ فدق کی حدود کہاں کہاں ہے. جب جانے والوں کو زمین تنگ پڑے گی کہ وہ کہہ دے گا, قرآن نے کہا نا نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ زمین کی حدود سے, لیکن نہیں نکل سکتے الا بالسلطان. قرآن یہ کہہ رہا ہے, اور وہ سلطان آ کے کہے گا اگر نکل سکتے ہو تو میری ماں کی جاگیر سے نکل کے دکھا. یہ جملہ پڑھ کے میں صرف
یہ بتا رہا ہوں کہ حدود کیا تھیں فدق کی. قبضہ ایسے ہی نہیں ہوا. اور بی بی مقدمہ کیا لے کے گئیں؟ وہ مزارے جب فوج گئی وہاں پہ حکومت کے جو بھی بندے گئے انہوں نے فدق کو یہ کہہ کے تحویل میں لے لیا کہ جی یہ حکومت کی پراپرٹی ہے. تو جو تھے مزارے انہیں باہر نکال دیا, بے دخل ہو گئے. وہ مزارے بی بی کے پاس آئے تھے شکایت لے کر. یہ ہے مقدمہ فدق. اور مجھے پتا ہے یہ لائیو جا رہی ہے نا جی, ہاں آپ سلام. میں نے اسی لیے بیسک کاز جو ہے نا وہ اس سے زیادہ سہولت کے ساتھ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ کاز. وہ شکایت لے کے آئے تھے, بی بی ان کی شکایت لے کر گئی تھی. انہوں نے کہا ہمیں نکال دیا وہاں سے, ہمارا گھر بار وہاں پہ تھا, ہماری فصلیں وہاں پہ تھی, ہمارا مال و اسباب تھا, ہمیں نکال دیا. بی بی نے جا کے ان کا مقدمہ رکھا تھا, کیوں نکالا انہیں فدق سے؟ تو آگے سے جواب آیا آپ یہ کیوں پوچھ رہی؟ تب بی بی نے کہا میں کیسے نہ پوچھوں, ملکیت جو میری ہے. مقدمہ پہنچ گیا بچوں تک. یہ مقدمہ اس کو یاد رکھیے گا. بی بی کا حق جو ہے نا, یہ اب کیسے اور کہاں سے یہ یاد رکھنا. بی بی حق لے لو. فدق کے لیے بی بی چلی گئی. ابھی میں نے بتایا فدق کی ظاہری حیثیت کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ان کا جب تم مانگتے ہو نا تو عطا کرنے والے. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ پہلا جملہ یہی تھا نا, جو دعا سے پہلے عطا کو جانتی ہے. ان کا مقدمہ بی بی لے کے گئی, کیوں نکالا تم نے ان کو. اتنی سی بات تھی. ورنہ اگر خطبہ فدق پڑھا جائے تو پھر یہ آپ طے کرنا کہ اس کا نام اگر خطبے کا کچھ رکھنا ہے تو کیا ہوگا. متن پڑھنا ہے نا, نہ اب وقت ہے نہ ہی اب موقع ہے. کبھی موقع اور وقت ہوا تو انگلی رکھ رکھ کے بھی پورا پڑھا جا سکتا ہے. ورنہ ایک جملہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ بی بی وہاں کیا پڑھ رہی ہیں. بات صرف فدق کی نہیں تھی. اگر بیان کیا جائے کہ بی بی نے کیا پڑھا تو اس کے لیے کہہ رہا ہوں. گفتگو طویل کرنے کے بعد بی بی نے سانس لیا, رکی, اور ایک بار طائرانہ نظر دربار میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں پہ, بہت توجہ, اصل مقصد بیان کر رہا ہوں, سب پہ نظر ڈالی. اور نظر ڈالنے کے بعد بی بی نے پہلے توقف کیا, سناٹا, خاموشی بالکل. جس کی بیٹی کے اس خود کہنے پر عرش تک خاموشی ہو جائے. آپ سلامت رہو. اس کی ماں خطبہ دے رہی ہے تو کیسی خاموشی ہوگی. اب بی بی نے ایک بار خود بھی سانس لیا, خاموش ہوئی, کیونکہ جو میں کہنے لگی ہوں وہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے بی بی نے اپنی بھی سانس روکی ہے. ایک بار سناٹا, پھر بی بی نے جملہ کہا, میں دیکھ رہی ہوں, بہت توجہ, میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے علی کی ولایت تمہارے حلق میں ہڈی کی طرح پھنس گئی. آپ جی آپ سلامت رہو. یہ ہاتھ نہیں ہے, کشکول ہیں, انہیں اٹھا کے حیدری. اب کے قرآن یا زمان سارے مومن پڑھن قرآن. نعرہ حیدری. ایک جملہ میں نے چنا صرف اپنی حیثیت اوقات بساط مالک کی عطا کے مطابق کہ یہ بتانے کے لیے کافی ہو. پوری دیگ نہیں کھانی پڑتی جی, ایک دانہ کافی ہے بتانے کے لیے. تو جس خطبے کا جملہ, میں دیکھ رہی ہوں میرے علی کی ولایت تمہارے حلق میں ہڈی کی طرح پھنس گئی ہے. ہڈی کی حلق میں ہڈی پھنس جائے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ہڈی حلق میں پھنس گئی جی, نہ نگلنے کی نہ اگلنے, یہی ہے نا جی. تو بی بی کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ جو سمجھ گئے ہیں سمجھ گئے ہیں. میں چاہ رہا ہوں ایک بچہ بھی پیچھے نہ رہے. یہ دن, یہ موقع, بانیان کی یہ محنت ہے اسی کام کے لیے نا. میرے علی کی ولایت, یاد رکھنا, کلام الامام امام الکلام, کہ امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے.
تو یہ جو بول رہی ہیں نا یہ اماموں کی امام ہیں. تو ان کا کلام کیا ہوگا؟ یعنی حجت کا کلام وہ روز محشر تک جاتا ہے، اس سے بھی آگے. تو بی بی نے جو جملہ کہا وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، آج کے دن اس جملے کو رکھ، تجھے یہی لگے گا یہ جملہ ہے ہی 2023 کے لیے. بی بی نے کہا میں دیکھ رہی ہوں میرے علی کی ولایت تمہارے حلق میں ہڈی کی طرح پھنس گئی. مطلب کیا؟ یعنی نہ نگلنے کی ہے نہ اگلنے کی ہے. کیا؟ اگر یہ نکلیں گے تو ماننا پڑے گا علی کی ولایت کو. تو علی کی ولایت ماننے کے بعد سب سے پہلے تو تخت سے اترنا پڑے گا. آپ سلامت رہو. کیڑا فدق؟ کون سا فدق؟ سب سے پہلے تخت سے اترنا پڑے گا. اگر یہ نگل لیا تو سب سے پہلے تو تقاضا ہے نا پھر بیٹھے کیوں ہو؟ پھر تو پہلا سوال ہی ہے نا بیٹھے کیوں؟ تو نہ نگلنے کی ہے نہ اگلنے کی ہے کہ اگر اگل دی تو وہیں پر کھڑے کھڑے ابھی چند دن پہلے کی تو بات ہے کسی کا بھی نام لے کے بھی کہہ سکتی ہیں تو نہیں تھا غدیر میں جب اس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کہا تھا بخیر. ابھی تو موجود ہے نا. آپ سلامت رہیں. کس منہ سے انکار کرے؟ نہ اگلنے کی ہے نہ نگلنے کی ہے. بی بی جانتی ہیں اسی لیے خاموش ہے. یہی وجہ ہے اشہد ان علی ولی اللہ کلمے میں تو پڑھ لیا. بی بی کا آج بھی کلام ویسے ہی ہے. بی بی گویا کہہ رہی ہیں میں دیکھ رہی ہوں تم نے کلمہ پڑھ تو لیا، اب یہ اشہد ان علی ولی اللہ تیرے حلق کی ہڈی بن گیا ہے. نہ نگلنے کی ہے نہ اگلنے کی ہے. اگر نگلے گا تو مانے گا کہ توحید ہی ولایت ہے، ولایت ہی توحید ہے. اور اگر اگلے گا نہ توحید رہے گی نہ ولا. میں نے کیا کہا تھا؟ توحید. قبلہ خالص علمی انداز میں مقدمہ بھی رکھا ہے اور یہ آج تک ثابت کیسے میں اس سے زیادہ جلدی جملوں کی صورت میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیسے. ابھی بی بی کی عظمت پہ ایک بات بھی نہیں ہوئی. ٹھیک، ایک دو جملے وقت میرا کامل ہو گیا اور ان جملوں کے ساتھ چند جملوں کی عبادت، کیونکہ ظاہری بات ہے جو ایام ہیں بی بی کی عظمت پہ صرف چند جملے دو تین حکم جو تھے وہ میں نے کوشش کی کہ اس کو اس وقت میں رہتے ہوئے پورا کروں. اب میں کیسے بیان کروں سیدہ کون ہے؟ مطلب اگر مجھے آپ کہیں جی کہ جی بی بی کے فضائل پہ ذرا زئی صاحب کچھ جملے کوئی باتیں دو چار بی بی کے فضائل، میں کیسے بیان کروں سیدہ کون؟ میں کوئی اللہ تھوڑا ہی نہ ہوں. آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو. یہ چلو ایک اپنی ہی کہی گئی بات سے اپنی پڑھی گئی بات مستعار لے کر دو باتوں کا ربط جوڑ رہا ہوں اور یہی اگر مکمل ہو گئی تو بڑی. مخدومہ جب بھی آتی تھی مالک اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے. یہ سنا نا، جب آتی تھی مالک اٹھ کے کھڑے ہوتے. صحابی نے پوچھا باپ پر بیٹی کا احترام واجب نہیں؟ بیٹی پر باپ کا احترام واجب ہے کہ جب بھی باپ آئے بیٹی اٹھ کے کھڑی. یا رسول اللہ آپ احتراماً اٹھ کے کیوں کھڑے ہو جاتے؟ بڑی ہی جلدی سے یہاں اگر رک جاؤں تو یہ ہی پوری مجلس ہے لیکن ختم ہو رہی ہے بات، آپ کیوں کھڑے ہو جاتے؟ کہا خاموش ہو جا، تجھے نہیں پتا کون آ رہی ہے.
بہت توجہ، بہت توجہ. تجھے نہیں پتا کون آ رہی ہے. اب اس نے سائل بن کے سوال کیا، کہا مالک پھر آپ ہی بیان کیجئے کون آ رہی. کہا تجھے لگ رہا ہے بیٹی آ رہی ہے. کہا بیٹی نہیں، اللہ کی عزت آ رہی ہے. قرآن یا زبان سارے مومنین پڑھن قرآن. نعرہ حیدری. آپ سلامت رہو، آپ آباد رہیں جی، آپ آباد رہیں. نوکر بی بی کی اسماء پہ متعلق کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے آغاز میں ہی آپ کو یہ بی بی کا اسم معلیٰ مل جائے گا، العزت اللہ. العزت اللہ، اللہ کی عزت. اور قرآن نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ ہے رحمت للعالمین، وہ ہے عزت اللہ. اللہ کی رحمت پر اللہ کی عزت کی تعظیم لازم ہے. رحمت پر عزت کی تعظیم. صرف بیٹی نظر آ رہی ہے، ام ابیہا، جو بیٹی ہو کر باپ کی ماں ہے. اب ام کے معنی اگر صرف ماں سمجھو تو پھر میرا کیا قصور ہے. اب اس پر پھر وہی کہوں گا کہ وقت نہیں، تیزی سے صرف ایک جملے کی صورت میں لو اور بات. ہاں اب اردو زبان کی بلائیے جمعہ 8 دن کی کہانی ہے. اردو تو زبان ہی کوئی نہیں ہے، عربی، فارسی، سنسکرت، ٹھیک ہے، الگ الگ زبانوں کے، ترکی، ان کے زبانوں کے لفظ ملائے اور آپ کی زبان بن گئی، بیچ میں محمل الفاظ ڈال کے. زبان تو عربی ہے نا، ام اللسانیات. اس میں ہر لفظ کے معنی ہے، مفہوم ہے. اگر ایک ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے حقیقت میں اس کے معنی تحریر کیے جائیں نا عربی سے اردو میں، تو ایک لفظ عربی سمجھانے کے لیے کتاب لکھنی پڑے اردو میں. اتنی وسعت. ماں، صرف ماں نہیں، میں صرف معنی بتا رہا ہوں، باقی ام ابیہا کون کہہ رہا ہے؟ مولا محمد. صرف محمد ہیں، رسول نہیں ہیں. صرف محمد ہیں، نبی نہیں ہیں. اور میں اب کیا کیا بتاؤں، وہ سب ذہن میں رکھنا. وہ سب ہو کے کہہ رہے ہیں میری ام ہے. ام ماں کو کہتے ہیں، ہاں ماں کو بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں یہ سن لو. ام کہتے ہیں مرکز کو، ام کہتے ہیں محور کو، ام کہتے ہیں نقطہ آغاز کو، ام کہتے ہیں نقطہ اختتام کو، ام کہتے ہیں اس نقطے کو جو کب بنتا ہے جب، اب سب نے اپنے اسکول میں پرکار کا تو استعمال کیا ہوگا نا. پرکار کے ایک حصے پر قلم ہوتا ہے، دوسرے حصے پر نوک ہوتی ہے. اسے کاغذ پہ رکھ کر پھر دائرہ کھینچا جاتا ہے. جب اٹھاتے ہو تو ایک نقطہ بنا ہوتا ہے نا. عربی میں اس نقطے کو کہتے ہیں جو دائرہ بناتا ہے. سیدہ وہ نقطہ ہے جس نے دائرہ توحید بنایا ہے. آپ سلام. ام آپ آباد رہیے. ام مرکز، محور. ام کہتے ہیں درخت کی جڑ کو. اور درخت غذا کہاں سے لیتا ہے؟ جڑ سے لیتا ہے. جڑ ہی اس کی زندگی. جڑ کاٹ دو درخت گیا، ٹہنی کاٹو اور آ جائے گی. اگر جڑ کاٹ دی، جڑ نہیں کاٹی، درخت کاٹ دیا. اب سیدہ پر جس نے جو ظلم کیا سیدہ پر نہیں ہوا، وہ درخت پہ ہوا ہے. وہ درخت پہ. بڑی توجہ. اوم کے معنی تھوڑے سے سمجھ میں آ رہے ہیں. ام ابی. اور بیضۃ منی، عظمت پہ ایک ایک جملے اور ختم. 3 منٹ رہ گئے میرے پاس. بیضۃ منی کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ پھر وہی علمی یتیمی تو ہے ہی ہے، یہاں جہالت کا وہ اندھیرا ہے کہ کیا بیان. بیضۃ منی میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. غلط. پہلی بات، یہاں جگر ہے ہی نہیں. بیضۃ منی
اگر ایمانداری کرنی بھی ہے تو پہلے تو جگر ہٹا، ٹکڑا، یہ پھر بھی قابل قبول ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا، کون سا ٹکڑا؟ جگر تو ہے ہی نہیں نا یہاں پہ قبلہ. بعزت منی، یہ میری بیٹی، یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرا حصہ ہے. حصہ کہہ لو، ٹکڑا کہہ لو. سوال ہوگا کون سا؟ اب ترجمہ کر دوں اس کا بھی، محفوظ کر لینا. بات بالکل اختتام پہ آ گئی. بعزت منی، جگر کا حصہ نہیں، جگر کا ٹکڑا نہیں. عربی میں بعزہ جسم کے، بدن کے، شخص کے، شخصیت کے یا ذات کے، جو تم چاہو یا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہو اس کے، اس حصے کو کہتے ہیں جس کے بنا اس بدن میں زندگی کا تصور نہیں ہوتا. ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، بندہ زندہ رہتا ہے. سر کاٹو گے تو نہیں رہے گا. محمد کہہ رہے ہیں یہ میرا سر ہے. آپ دیئے، آپ آباد رہیں. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. آپ آباد رہیں. ایک مجلس میں نے خمسہ بند کر کے دے دیا جی. 3 عنوانوں پر، ولایت سے لے کر فدق اور بی بی کی عظمت پہ چند جملے. یہ میں نے کوشش کی سے 1 گھنٹے میں آپ کے حوالے میں کر دوں. وہ حصہ جس کے بنا تصور زندگی، وہ یہ گردن ہے. سر جدا کر دو، دھڑ ختم. اگر سر جدا کر، اس جملے پہ بس بات ختم ہے. ابھی حشمت بھائی پڑھ رہے تھے، ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا اور کیا خوب استعمال کیا. واہ، ان کو داد ہے. پھر سے یقیناً ایسا ہی ہے. اسی وقت ایک بات بس مالک نے عطا کی تھی، جب میں سن رہا تھا ان کی زبانی، آپ کے لیے ہے تو اسی بات پہ آپ کے حوالے کر کے اجازت. بڑی خوبصورت بات، یقیناً عقیدہ یہی ہے ہمارا. کربلا کو کیا کہتے ہیں آپ؟ کربلا کب سے؟ جب سے وہاں حسین نے قدم رکھا. بڑا مختصر کر کے جملہ ہے صرف. یعنی حسین جہاں قدم رکھے، یہی پڑھ رہے تھے نا مصرع، یہی تھا. جہاں حسین قدم رکھے وہ معلا ہوتا ہے. معلا. اچھا، علمی اعتبار سے آ جائیں تو معلا کیا ہوتا ہے؟ معلا کہتے ہیں، چلیں اس کے بھی معنی بھی بتا دوں، پھر علمی اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے معلا کسے. معلا کہتے ہیں اللہ کی جگہ کو. ہائے 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 ہائے، یا علی میرا مولا. اچھا، اس کے معنی میں بھی آپ دیکھیں گے جی، بلند جگہ، اعلیٰ جگہ، کیا خوب جگہ، عظمت والی جگہ. معلا اللہ کی جگہ، یعنی اس سے تو اوپر پھر کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی نا. جو جگہ اللہ کی ہے، یہ کس کی جگہ ہے جی؟ یا جی چودھری صاحب کی جگہ ہے. یہ کس کی ہے جی؟ یہ جی سید سردار ہیں جی، ان کی جگہ. یہ کس کی ہے؟ یہ جی حکومت پاکستان کی جگہ ہے. ان تو حکومت پاکستان دی جگہ تے قبضہ کر کے بخاؤ، ہے نا جی. یعنی جس کی جگہ ہے اتنی ہی ڈاڈی ہوگی. تو کربلا ہے اللہ کی جگہ. معلا جو اللہ کی جگہ ہو. یہ تو ہو گئے معنی. اب آئیے علمی اعتبار سے. 2 ہی جگہ ہیں ایسی جنہیں کم از کم آج کی تاریخ تک آپ معلا کہتے ہیں. باقی معلا پر اپنا حق سمجھ کے بیٹھنے والا جب آئے گا تو پھر بتائے گا کہ معلا کیا ہوتا ہے. تو پتہ نہیں پھر کون کون سے معلا کھلیں. اب تک تو 2 ہی معلا ہیں، یا عرش معلا ہے یا کربلا معلا ہے، جہاں پر عاشق اور معشوق ملاقات کریں. اس جگہ کو معلا کہتے ہیں. یہ علماء نے لکھا ہے. کائنات میں عشق ہوا ہی 2 دفعہ ہے. ایک بار اللہ نے محمد سے کیا، ایک بار حسین نے اللہ سے کیا. اب قانون اس نے بنایا ہے کیا کہ جب عشق کا حق ادا ہوگا تو
پھر معشوق کو چل کے آنا پڑے گا ملنے کے لیے۔ اس نے کائنات بنا کے کہا میں نے حق ادا کیا، محمد کو چل کے جانا پڑا ملنے کے لیے۔ اور جب یہاں حسین نے حق ادا کیا تو پھر سجدہ تجھے نظر آ رہا ہے۔ حسین اسے دیکھ کے کہہ رہا ہے قانون بنایا تیرا تھا، اب تو آ۔ آپ جیو، مولا آپ کی زندگی کرے۔ پوری گفتگو میں ایک جملہ بھی میں عنوان سے باہر نہیں گیا، پوری ایمانداری کے ساتھ یہ آپ کو سمجھانا تھا، کیونکہ جو کہنے لگا ہوں اس کے لیے یہ کہنا بڑا ضروری تھا ورنہ ضائع ہو جاتا۔ مجھے اندیشہ تھا اور میں نہیں چاہتا کہ ایک بچہ بھی اس سے سمجھنے سے رہ جائے۔ معلم اب تو آ، وہ جو ان کے در پہ کھڑا رہتا ہے نا اجازت کے لیے، اسے حکم ہے، اور قبلہ یہ اولی الامر ہیں، روح امر ربی ہے، تو ان کے حکم کے بنا تو تیری میری روح قبض نہیں ہوتی، ان کی روح۔ ملک الموت نے خود مرنا ہے، اگر اجازت تو کھڑا تھا حسین، تیرا میرا کیا واسطہ، اس کو بھیج، اس سے کہے اب تو آ۔ آپ یقین مانو اگر حوالے دینے پہ آیا تو موجود ہیں، لیکن عادت نہیں ہے کہ ممبر پر کتابوں کے حوالے، کیونکہ ہو گئی کتابیں بہت پڑھ لیں، سب کو نام بھی پتہ ہیں، اور جب نام بتا کے حوالے دے دیے جائیں پوچھنے والوں کو تو زور کی خارش ہوتی ہے۔ آج تک نہیں دیکھا میں نے کسی نے بازار جا کے خرید کے پڑھی بھی ہو، دیکھی بھی ہو، تصدیق کی بھی ہو کہ جو بتایا ہے وہ لکھا بھی ہے یا نہیں، ورنہ علامہ دربندی جیسا نام بھی یہ لکھ رہا ہے، اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ جو علم سے محبت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں میں نے کس کا نام لیا، کیا کہ اللہ کا کربلا میں آنا تو ملتا ہے، وہ گیا یا نہیں یہ نہیں ملتا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یا علی یا علی یا علی۔ میں آخری ایک جملہ کہنا اس کے لیے کھڑا ہوں، میں مالک میری مدد فرمائے، ہاں جوڑ کے وقت دیکھیں، حق والی بی بی کا ذکر کر رہا ہوں، اب میرے بھائی کے حق کا جو وقت ہے وہ میں لے رہا ہوں، اس کے لیے معذرت، لیکن صرف ایک جملہ مجھے روک کے کھڑا ہے، میں مصائب کے 4 جملے کم کر دوں گا، یہ بس آپ جملہ وصول کر لیجئے۔ اللہ کا آنا ملتا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، علامہ دربندی میں نے نام لے دیا ہے، اسرار الشہادہ ان کی کتاب چلے، میں نے کتاب کا بھی حوالہ دے دیا، عربی جن کی عربی کمزور ہے اس کا اقتباس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، وہ ترجمہ لے کر پڑھ لیں، اس میں بھی لکھا، حالانکہ ڈنڈی ماری ہے، پھر بھی لکھا کیا اللہ آیا، اب کیسے آیا یہ اللہ کو پتا ہے، یا اسے پتا ہو جس کے لیے آیا۔ آنے کا سب نے لکھا، اللہ چلا گیا یہ کسی نے نہیں لکھا، اب کیسے آیا ہے یہ اللہ کو پتا ہو، ہے یہ اللہ کو پتا ہو، لیکن ایک بات ہے، گھر میرا ہے نا تو گھر کے باہر تختی پہ لکھا ہوگا موسیٰ حیدر زیدی، میں اگر کرائے پہ بھی دے کے کسی کو چلا جاؤں نا تو تختی اتارنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ گھر کے باہر لگی تختی ہی ملکیت کا اظہار ہے۔ اب مرضی ہے، لوگ جلدی کرتے ہیں نصیریت سے لے کے کفر تک کے فتوے دینے کے لیے، اگر دینا چاہتے ہو تو یہ فتوے خدا کی قسم نشان حیدر لگتے ہیں جب مالک کی مدح سرائی میں ملتے ہو۔ موسیٰ زیدی نے یا تو نے میں نے جا کے نہیں لکھا، جا کے پوچھو یہ حسین کے گنبد
محمد پہ اللہ کس نے لکھا؟ کسی وجہ سے پڑھ رہا تھا میں یہ، بس ہو گئی یہ بات ہے نا. اللہ لکھا ہے، تختی لگی ہے اس کی جس کا ہے، جس کا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ میں توحید پڑھتا، کاش توحید سمجھ میں آئے لوگوں کو تو پھر ولایت پر سوال نہیں ہوگا. ختم. ولایت پہ تب سوال. مولا ہے کیا؟ کربلا. کیوں؟ کیونکہ حسین نے قدم رکھا. حسین کے قدم رکھنے کی وجہ سے اللہ کو آنا پڑا. حسین جہاں قدم رکھ دے وہ مولا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی جگہ. وہ جہاں حسین قدم رکھے وہ جگہ اللہ کی ہو جاتی ہے. تو پھر وہ قدم